بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ سابق وزیراعظم و پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے راولپنڈی کے جلسے سے خطاب میں کہا کہ تمام اسمبلیوں سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے، اس سسٹم کا مزید حصہ نہیں رہیں گے۔ راولپنڈی میں پی ٹی آئی کے جلسے سے کئی پارٹی رہنماؤں نے خطاب کیا۔ جلسے کا مرکزی اسٹیج 6 روڈ فلائی اوور پر لگایا گیا اور سابق وزیراعظم واکر کے ذریعے چلتے ہوئے اسٹیج پر پہنچے۔ جلسے سے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ کہا گیا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، گھر سے نہ نکلے، اس ٹانگ کے ساتھ سفر کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، اگر میں گرتا نہ تو گولیوں کا دوسرا راؤنڈ مجھ پر لگ جاتا، جب میں گرا اسی وقت مجھے پتا چل گیا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ موت کے خوف سے خود کو آزاد کرنا ضروری ہے، مجھے ذلیل کرنے کی بہت کوشش کی گئی، میری کردار کشی کی گئی کیونکہ میں انہیں چور کہتا تھا۔ پاکستان آج ایک فیصلہ کن دورائے پر کھڑا ہے۔ سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کبھی اتنے لوگ کسی وزیراعظم کے لیے نہیں نکلے جتنے میرے لیے نکلے۔ آزاد ملک اوپر پرواز کرتا ہے، غلام صرف اچھی غلامی کرتے ہیں، غلام کی پرواز نہیں ہوتی، صرف آزاد انسان کی پرواز ہوتی ہے، صرف آزاد لوگ بڑے کام کرتے ہیں، آزاد قوم اوپر جاتی ہے۔ اسلام آباد کی کال نہ دینے کے حوالے سے پی ٹی آئی چیئرمین کا کہنا تھا کہ عوام کا سمندر ہے، لوگ سڑکوں پر پھنسے ہوئے ہیں، ہم نے فیصلہ کرنا ہے، اسلام آباد جانا ہے تو یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے لیے آسان تھا، سری لنکا والے حالات پیدا کر دیتے، پوری کوشش رہی ملک میں کسی قسم کا انتشار نہ پیدا کروں، آج اس لیے فیصلہ کر رہا ہوں وہاں نہیں جانا کیونکہ تباہی مچے گی اور نقصان ملک کا ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کے سب پلان بری طرح فیل ہو گئے، سازشوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اپنی ٹویٹ میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ ناکام ترین لانگ مارچ ایک کے بعد ایک ڈرامہ اور جھوٹ، مگر سچ یہی ہے کہ عمران خان کا 9 سالہ پلان فیل ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ سازش کے ذریعے حکومت ختم کرنے کا پلان، اپنا من پسند چیف لانے کا پلان، چیف کی تقریر میں رخ نہ ڈالنے کا پلان، نئے چیف کو متنازع بنانے کا پلان، سب پلان بری طرح فیل ہو گئے۔ مریم کا کہنا تھا کہ سازشوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر اعظم خان سواتی نے پاک فوج کے سربراہوں اور اعلیٰ فوجی افسران کے خلاف سوشل میڈیا پر نازیبا زبان کا استعمال کیا۔ اعظم سواتی کی جانب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے نازیبا زبان کا استعمال کیا گیا اور میجر جنرل فیصل نصیر کے خلاف بھی نازیبا کلمات کہے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر کی جانب سے فوجی افسر کا نام لے کر دھمکی دی گئی کہ میجر فیصل نصیر کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ سینیٹر اعظم خان سواتی کا مزید کہنا تھا کہ میں ہر فورم پر میجر جنرل فیصل نصیر کے خلاف جاؤں گا، میں میجر جنرل فیصل نصیر کے خلاف ہر قانونی اخلاقی فورم کا استعمال کروں گا۔ برازیل کی ریاست کے 2 مختلف اسکولوں میں فائرنگ کے واقعات میں بچی سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز مسلح شخص نے ریاست کے 2 مختلف اسکولوں میں گھس کر فائرنگ کی اور طلبہ سمیت استادہ کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 1 بچی اور 2 خواتین ہلاک ہو گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سی سی ٹی وی میں مسلح شخص کو خودکار ہتھیار کے ساتھ دیکھا گیا، جس نے فوجی وردی زیب تن کر رکھی تھی اور چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی کی مدد سے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تاہم ابھی اس کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ ادھر مقامی میڈیا کا بتانا ہے کہ حملہ آور کی عمر 16 کے لگ بھگ ہے۔ 2 ارب روپے سے زائد کی کرپشن کیس میں گرفتار ڈپٹی کمشنر عدنان رشید اپنے حصے کی رقم دینے کو تیار ہو گئے۔ محکمہ اینٹی کرپشن کے مطابق عدنان رشید رقم واپسی کے بدلے رہائی مانگ رہے ہیں، لیکن وہ پہلے پیسے واپس کریں، پھر قانون کے مطابق ان کی مدد کریں گے۔ اینٹی کرپشن نے 83 کاشتکاروں کو ملنے والے 55 کروڑ روپے کا بھی سراغ لگانے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ ذمہ داروں کو 55 کروڑ روپے کی ادائیگی پر دستخط کرائے گئے، 40% کٹوتی کی گئی۔